السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اپنے شوہر کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نکاح کی صورت میں ایک بہترین مضبوط نظام عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیا ہے تاکہ ایک اچھا رشتہ قائم ہو، تاکہ ایک پاک رشتے کی بنیاد قائم رہے۔ اس سلسلے میں جہاں مرد کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزارے، وہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ نرم لہجے سے پیش آئیں، آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، آپ اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں مرد کو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں وہاں پر خاتون کی بھی ذمہ داریوں میں یہ باتیں شامل کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھے انداز میں پیش آئے، اس کی عزت کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی قدر کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کے لیے سکون کا سبب بنے، اس کے ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزارے۔ جہاں وہ مایوس ہو، جہاں وہ پریشان ہو، اس کا ساتھ دے، اپنے خاوند کے سکون کا سبب بنے، نہ کہ یہ کہ اپنے شوہر پر بیجا مطالبوں کا اتنا زیادہ بوجھ ڈال دے کہ آپ کا خاوند پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرنے لگ جائے گا۔ تو اس سے برا آخر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈال رہی ہیں اور وہ پریشان ہو کر، وہ مایوس ہو کر، وہ اپنے اللہ سے دور ہو بیٹھا ہے۔ جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جب آپ کے دل میں بت آ جاتا ہے تو آپ کا رب سے کنیکشن خراب ہو جاتا ہے، تب آپ کا اللہ سے کنیکشن خراب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے علاوہ کسی دین والے کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ کسی دین والے کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ جو اپنے دین کو لے کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، ایک سوراخ یعنی غار، ایک غار سے دوسری غار کی طرف بھاگے گا، اس وقت انسانیت کا حضور پاک کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ یعنی جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ہاتھوں پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس سے تنگی معیشت پر شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جنگوں میں لے جائے گا۔ دیکھیں اس حدیث پاک میں مردوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے تانے دیتی ہیں۔ جو عورتیں اپنے خاوند کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کی باتیں سناتی ہیں، طرح طرح کوستی رہتی ہیں، لہٰذا وہ ان کی جو بیجا فرمائش پوری کرنے کے لیے ان کا خاوند حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کی بیوی آپ کو باتیں سنائے گی کہ تمہاری آمدنی یہ ہے، ہمارا خرچ اتنا ہے تو ہم کیسے گزارا کریں، ہم نے یہ بھی لینا ہے، ہم نے وہ بھی لینا ہے، ہم تمہاری وجہ سے نہیں لے رہے۔ تو دیکھیں جب ایک بیوی اپنے شوہر کو ایسا کہے گی تو وہ حلال اور حرام بھول جائے گا، وہ صرف آپ کی خواہشات پوری کرنے میں لگ جائے گا، اسے فرق نہیں پتہ چلے گا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ دیکھیں وہ بھول جائے گا، اس کے مائنڈ میں، اس کے دل میں صرف ایک چیز رہے گی کہ مجھے ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہوں، حلال ہوں یا حرام ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا نا۔ اور جب آپ ایسا کریں گی تو وہ ناجائز ذرائع استعمال کر کے اپنی قبر، اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دے گا صرف آپ کے لیے۔ جب وہ ایسا کرے گا، دیکھیں حدیث پاک میں ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ اس کا مال کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اس کو مال مل کہاں سے رہا ہے، یہ حلال بھی ہے یا حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یعنی اس بات کی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں۔ دیکھیں یعنی آخری زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے،
دین سے بے پرواہ کیسے ہو جائیں گے؟ جب ہم پیٹ کی فکر میں لگ جائیں گے، جب ہم مال کو جمع کرنے میں لگ جائیں گے، جب ہم اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگیں گے، تب ہم دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ دین کی فکر ہمیں تب ہوگی جب ہم صرف اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات اپنے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اللہ الحق ہے، وہ ہمارے معاملات پورے کرے گا۔ ہم کون ہیں؟ ہم ماہر ہوتے ہی کون ہیں؟ ہم اس کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں؟ دیکھیں، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ ادھر تو سب کچھ ہیں اور آپ آگے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، یہ مال کو جمع کرنا چھوڑ دیں، فکر کریں، اپنے دین کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ نے کل کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس کی فکر کریں۔ ہم سب بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دیکھیں، دنیا فانی ہے، ازل سے دنیا کا قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے، جس طرح آیا ہے وہ اسی طرح واپس جائے گا۔ نہ کچھ لے کے آیا تھا، نہ کچھ لے کر جائے گا۔ تو ہم کیوں مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں دن بدن ہماری لالچ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم حلال اور حرام کا ہمیں فرق ہی نہیں پتہ چل رہا؟ کس کی وجہ سے؟ جو اچھی عورتیں ہیں نا، وہ اپنے خاوند کو کبھی تانے نہیں دیں گی، کیونکہ خاوند جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نے اور کس کو دینا ہے؟ آپ کو ہی تو دینا ہے نا۔ تو آپ کس منہ سے اس کے ساتھ لڑائیاں کر رہی ہیں، جھگڑے کر رہی ہیں؟ تو دیکھیں، آپ کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ بس مال حاصل کرنے میں لگ جائے گا، اسے حلال حرام کا فرق پتہ نہیں چلے گا۔ یقین کریں، وہ بھول جائے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لہٰذا شرم کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور مال کو جمع کرنا چھوڑ دیجئے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے اور باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ الحق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے، ایک اچھی بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو آزمائش میں مت ڈالیں، ان پر زیادہ بوجھ نہ بنے، بلکہ ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ ہیلپ کریں، ان کو سمجھیں، ان کی بات کو سمجھیں، ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں، وہ کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ انہیں آگے کچھ نہیں لے کے جانا، انہیں ادھر ہی سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ تو یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایک ان پر کرم کیجئے کہ انہیں ایسی آزمائشوں میں مت ڈالیں کہ وہ اپنے اللہ سے دور ہو جائیں۔ آپ کو تو چاہیے آپ انہیں اللہ کے نزدیک کریں، لیکن آپ الٹا انہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں، نیز حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر غور کریں کہ انہوں نے کس طرح مشکل سے مشکل وقت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا، ہر طرح سے ان کی مدد کی، ہر طرح سے مدد کر کے ایک مخلص، باوفا، خیر خواہ اور عطایت گزار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔